ان حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انبیاء کی مالی میراث نہیں ہوتی۔ قرآن مقدس بھی یہی کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی کہتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے نزدیک یعنی اکابر صحابہ، اجماع صحابہ اس بات پر ہے کہ انبیاء کی مالی میراث وہ نہیں ہوتی۔ اب کچھ حوالے اکابر مفسرین کے کہ 1400 سال میں مفسرین کا ایک طبقہ گزرا ہے، انہوں نے ان دو آیات کا کیا معنی لیا ہے، یرثنی و یرث من آل یعقوب کا اور وورث سلیمان و داود کا۔ مفتی صاحب کے نزدیک تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی مالی میراث ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اس سے علم مراد لیتے ہیں، ان کی بات درست نہیں ہے۔ ہمارے اہل سنت نے بعض نے جواب دیا اس سے مراد علم ہے، یعنی جو انبیاء وارث وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ قرآن مقدس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور صحابہ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، مفتی صاحب کے سامنے یہ کچھ لوگ ہیں اور ان کی بات درست نہیں ہے۔ اب اکابر مفسرین کو دیکھ لیں۔ اب یہ میرے سامنے تفسیر در منصور ہے، اس کی یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے لکھی ہے، اور اس کی جلد نمبر جو 5 ہے اس کا صفحہ نمبر 473 ہے۔ اس میں عبد الرزاق، عبد ابن حمید، ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی نے حسن رحمہ اللہ تعالی سے اسی آیت کی تفسیر یرثنی و یرث من آل یعقوب کے بارے میں فرمایا کہ ان کی نبوت اور ان کے علم کا وارث بنے۔ یہ لے مفتی صاحب، اب ان کے نزدیک بھی علم مراد ہے۔ اچھا، آگے انہوں نے ابن ابی حاتم کا قول سدی سے نقل کیا ہے، ان کے نزدیک بھی یرثنی و یرث من آل یعقوب میں یعنی وہ وارث ہوگا میری نبوت کا اور آل یعقوب کی نبوت کا، یہاں بھی انہوں نے علم مراد دیا ہے۔ اس سے نیچے ابن ابی حاتم نے صالح سے روایت کیا ہے کہ ویرث من آل یعقوب یعنی وہ نبوت کا وارث ہوگا، اور چوتھا قول انہوں نے ابن ابی حاتم کا ضحاک رحمہ اللہ تعالی سے نقل کیا ہے کہ یرث من آل یعقوب یعنی آل یعقوب سے سنت اور علم کا وارث ہوگا۔ اب ان کے بارے میں مفتی صاحب کہتے ہیں یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے علم مراد ہے اور ان کی بات درست نہیں ہے۔ یہ میں نے اکابر مفسرین کا حوالہ دے دیا، ان کے نزدیک اس سے علم مراد ہے۔ یہ دوسری تفسیر میرے پاس، یہ بیان القرآن، یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اور ادارہ تعلیفات اشرفیہ سے یہ چھپا ہے، اس کی جلد نمبر 2 اور اس کے صفحہ نمبر 434 پر اسی آیت کی تفسیر میں یرثنی و یرث من آل یعقوب میں لکھتے ہیں ایک ایسا وارث یعنی بیٹا دے دیجئے کہ وہ میرے علوم خاصہ میں سے میرا وارث بنے اور میرے جد یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے علوم متوارثہ میں ان کا وارث ہو، یعنی علوم سابقہ و لاحقہ اس کو حاصل ہوں۔ اب یہ بیان القرآن یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے علم مراد ہے، یرثنی و یرث من آل یعقوب سے۔ یہ تیسری تفسیر میرے پاس انوار البیان، یہ مولانا عاشق الہی صاحب مہاجر مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ادارہ تعریفات اشرفیہ سے اس کو چھاپا ہے، اس کی جلد نمبر 6 اور اس کے صفحہ نمبر 18 پر یرثنی و یرث من آل یعقوب کی تفسیر نقل کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ مجھے ایک بیٹا عنایت فرمائیں جو میرا ولی ہو اور میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث ہو۔ آگے چل کے نقل کرتے ہیں کہ اپنی میراث سے نبوت اور میراث سے علم مراد ہے، اور آل یعقوب کی میراث سے دینی سعادت مراد ہے۔ تو لے ان کے نزدیک بھی یہاں یرثنی و یرث من آل یعقوب سے وہ میراث سے علمی مراد ہے، میراث سے مالی مراد نہیں ہے۔ یہ چوتھی تفسیر میرے پاس تفسیر معرف القرآن، یہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اور ادارۃ المعارف والوں نے اس کو چھاپی ہے، اس کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر اس کا 19 ہے، 18 اور 19 اس میں لکھتے ہیں یرثنی و یرث من آل یعقوب باتفاق جمہور علماء۔ اس جگہ وراثت مالی مراد نہیں، کیونکہ اول تو زکریا علیہ السلام کے پاس کوئی بڑی دولت ہونا ثابت نہیں، یہ جس کی فکر ہو اس کا وارث کون ہوگا؟ ایک پیغمبر کی شان سے ایسی فکر کرنا بعید ہے۔ اس کے علاوہ صحیح حدیث
جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، ثابت ہے اس میں کہ بے شک علماء وارث ہیں انبیاء کے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام دینار اور درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کی وراثت علم ہوتی ہے۔ جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بڑی دولت حاصل کر لی۔ تو لیں جی، ان کے نزدیک بھی با اتفاق جمہور بھی اور با اتفاق صحابہ بھی یرثنی و یرث من آل یعقوب میں انبیاء کی مالی میراث مراد نہیں ہے، بلکہ انبیاء کی وراثت علمی مراد ہے۔ یہ میرے پاس ایک اور تفسیر ہے، تفسیر ابن عباس، یہ دیکھ لیں، یہ اردو میں ہے، اس عربی کا ایڈیشن میرے پاس موجود ہے۔ یہ اس کی جلد نمبر 100 اور صفحہ نمبر اس کے 413 میں، یہ یرثنی و یرث من آل یعقوب کے تحت ہی صفحہ نمبر 413 میں نقل کرتے ہیں، میرے علوم خاصہ میں میرا وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے علوم موارثہ کا وارث بنے، اگر ان میں یہ علوم اور یہ بادشاہت ہوں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی اس سے میراث مالی مراد نہیں بلکہ میراث علمی مراد ہے۔ یہ میرے پاس ایک اور تفسیر ہے، تفسیر کمالین، یہ تفسیر جلالین کی شرح ہے، دارالاشاعت والوں نے اس کو شائع کیا ہے، اور اس کی جلد نمبر 4، اس کی جلد نمبر یہ 4 اور اس کے صفحہ نمبر 86 پر اس سے یہ لیتے ہیں کہ اس دعا سے یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ زکریا علیہ السلام کو خدا نخواستہ اپنے مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا، اپنے مال کا وارث بنانے کے لیے اولاد کی تمنا کر رہے تھے، انبیاء علیہ السلام سے یہ بعید ہے۔ پھر آگے انہوں نے زکریا علیہ السلام کا بیٹے کی دعا کرتے ہوئے یہ فرمانا کہ مجھے بیٹا دیجئے جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، اس سے مطلب وراثت نبوت ہے، نہ کہ وراثت مالی، نیز باپ کے مال کا وارث تو اولاد ہی ہوتی ہے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا اپنی دعا میں یہ وجہ بیان کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی خاص وراثت تھی اور وہ نبوت ہی کی وراثت ہو سکتی ہے۔ صحابہ، تابعین، اکابر مفسرین سے اس کی تفسیر علوم نبوت اور شریعتی منقول ہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا یہاں خاص وراثت ہے، وراثت سے مراد وہ علوم نبوت اور شریعت ہے۔ صحابہ، تابعین اور اکابر مفسرین سے یہی تفسیر واضح ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر بھی یہی ہے، جیسے میں نے دلائل کے اندر بتایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ۔ اب قرآن کریم نے خود وراثت کی تفسیر کی، وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا یا یحییٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ تو سلیمان علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں کو کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ کتاب کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اب یہ تفسیر کمالین، ان کے نزدیک بھی یہاں وراثت سے مراد وراثت علمی مراد ہے، وراثت مالی مراد نہیں ہے۔ یہ میرے پاس ایک اور تفسیر ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر کی ڈھیر لگا دوں گا، آپ مجھے جتنی تفسیر کے بارے میں کہیں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اور ہر مفسر نے تقریباً یہی بات نقل کی ہے کہ انبیاء کی مالی میراث نہیں ہوتی بلکہ ان کی وراثت علمی ہوتی ہے، میراث ان کی علمی ہوتی ہے۔ یہ تفسیر دعوت القرآن ہے، یہ ابو نعمان سیف اللہ خالد صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس کی جلد نمبر 3 میں اور صفحہ نمبر اس کے 514 پر یہ نقل فرماتے ہیں یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ اسی کی تفسیر نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں اس حدیث کا نمبر یہ ہے 3093 اور مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 1758۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل ہے۔ تو ان کے نزدیک بھی یہاں میراث علمی مراد ہے، میراث مالی مراد نہیں ہے۔ اب یہ ایک اور تفسیر میرے پاس تفسیر درس قرآن ہے، یہ دیکھیں اس کے پارہ نمبر 16 تا 20 میں، یعنی جلد نمبر 5 میں اسی آیت کی تفسیر میں یرثنی و یرث من آل یعقوب کے تحت وہ نقل کرتے ہیں کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب سے کیا مراد ہے۔ لیکن آپ اپنی لامحدود قدرت اور رحمت سے مجھے ایک فرزند عطا فرمائیے جو دینی خدمات کو سنبھال لے اور آپ کی مقدس امانت کا بوجھ اٹھا سکے اور میری امامت اور نبوت کا وارث ہو۔ یہاں بھی مفسرین نے امامت اور نبوت مراد لی ہے۔ آگے فرمایا جی چاہتا ہے کوئی بیٹا اس لائق ہو جو اپنے باپ دادوں کی پاک گدی پر بیٹھ سکے، ان کے علم و حکمت کے خزانوں کا مالک اور کمالات نبوت کا وارث بنے اور نسل یعقوب سے سلسلہ علم منقطع نہ ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا خالص دینی غرض کے لیے تھی، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہ تھی۔ تو مال یہ دنیاوی غرض ہے اور علم یہ دینی غرض ہے۔ تو یہاں بھی مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ اس سے دینی غرض یعنی علم و حکمت مراد تھی، تو یہ ان کے نزدیک بھی علم و حکمت مراد ہے۔ یہ ایک اور تفسیر میرے پاس تفسیر المانی،
علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس کی جلد نمبر 8، اس کی جلد نمبر 8 اور اس کے صفحہ نمبر 91 پر اسی آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں 90 پر، والمراد من الوراثتی فی الموضعین العلم، کہ دونوں جگہوں پر یعنی یارثنی و یارث من آل یعقوب، ان دونوں جگہوں پر وراثت سے مراد وہ علم ہے۔ اب لیں جی علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے نزدیک بھی وراثت سے مراد انبیاء کی وراثت علمی مراد ہے، وراثت مالی مراد نہیں ہے۔ ایک اور تفسیر، یہ میرے حاشیہ الجمل الجلالین، اس کی جلد نمبر ہے 5 اور اس کے صفحہ نمبر 5 پر اسی آیت کی تفسیر میں یارثنی و یارث من آل یعقوب، اس کے تحت نقل کرتے ہیں قولہ العلم والنبوۃ، اس سے علم اور نبوت مراد ہے، یعنی مالی میراث مراد نہیں ہے بلکہ علمی میراث وہ مراد ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس ایک اور تفسیر ہے الجامع الاحکام القرآن، علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس کی جلد نمبر 11 اور 12، جلد نمبر 11 میں صفحہ نمبر 76 میں نقل کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام یہ جو وارث بنے تھے داؤد علیہ السلام کے، یہ مال کے وارث نہیں بنے تھے بلکہ علم اور حکمت کے وارث بنے تھے۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام جو آل یعقوب سے یعنی وارث بنے تھے، وہ بھی علم اور حکمت کے وارث بنے تھے۔ باقی رہ گیا کہ اس سے مالی میراث وہ کون مراد لیتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کر دیا ما ادر روافظ، سوائے روافظ کے، یعنی روافظ کے نزدیک یہاں پر مالی میراث مراد ہے، اور باقی اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہاں پر علمی میراث وہ مراد ہے۔ اب مفتی فضل احمد صاحب وہ اپنی تعیین کر لیں کہ وہ روافظ کے گروہ کے اندر کھڑے ہیں یا اہل سنت والجماعت کے گروہ میں کھڑے ہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے گروہ میں یہاں وراثت سے مراد وراثت علمی ہے، جبکہ روافظ کے نزدیک یہاں وراثت سے مراد وراثت مالی ہے۔ باقی یہاں علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور نقل کی ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُّ قَوْلٍ يُخَالِفُ قَوْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہر وہ قول جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مخالف ہوگا فَهُوَ مَدْفُوعٌ مَحْجُورٌ، یعنی اس کو دھکیل دیا جائے گا اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی ہر وہ قول جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مخالف ہوگا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا ہے کہ انبیاء درم اور دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، یعنی مالی میراث چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اب جو شخص اس سے مالی مراد لے گا اس کے قول کو علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق چھوڑ دیا جائے گا، اور چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ٹکرا رہا ہوگا۔ یہ تفسیر قرطبی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی طرح یہ تفسیر مظہری میرے پاس موجود ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس کی جلد نمبر 7 اور 8 اور اس کے صفحہ نمبر 174 پر یارثنی و یارث من آل یعقوب، اسی کی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں کہ اپنی قدرت سے مجھے بیٹا عنایت فرمائے جو میرے بعد میرے کاموں کو درست رکھنے کا ذمہ دار اور متولی ہو، اور خاندان یعقوب کے علم و نبوت کا بھی صحیح متولی ہو۔ تو یہاں بھی انہوں نے علم مراد لی ہے۔ پھر آخر میں جا کے جو نتیجہ نکالا ہے کہ یارثنی و یارث من آل یعقوب میں میراث سے مراد مالی میراث نہیں، کیونکہ تمام نسل یعقوب کی میراث کا وارث ہونا یہ تو ناممکن ہے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نبی برحق تھے، آپ کی شان سے بعید تھا کہ اپنے چچا کے بیٹوں کے پاس اپنے مال کے پہنچنے کو ان کو ایسا اندیشہ ہو کہ اس اندیشے سے بیٹا ہونے کی دعا کریں تاکہ چچا کے بیٹوں کو میراث میں ان کا مال نہ پہنچے۔ یعنی زکریا علیہ السلام سے بعید ہے کہ وہ مال کی لالچ کی وجہ سے یا اس ڈر سے کہ میرا مال وہ چچا کے بیٹوں کو پہنچ جائے گا تو اس وجہ سے وہ تمنا کریں کہ مجھے بیٹا ملے تاکہ میرے مال کا وہی وارث ہو۔ انبیاء کی ایسی شان نہیں ہے۔ تو مفسرین کے نزدیک فیصلہ ہو گیا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں یارثنی و یارث من آل یعقوب سے مراد یہ میراث مالی مراد نہیں بلکہ میراث علمی مراد ہے۔ اب مفتی صاحب اپنی حیثیت کو متعین کر لیں کہ اہل سنت والجماعت کا طبقہ قرآن مقدس، قرآن، نبی کا فرمان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، با اتفاق صحابہ، با اتفاق جمہور اور اکابر مفسرین کے نزدیک یارثنی و یارث من آل یعقوب سے مراد میراث علمی ہے، میراث مالی مراد نہیں ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا جو اس سے میراث مالی مراد لیتے ہیں
وہ روافض ہیں۔ اب میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے مفسرین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مفسرین گزرے ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں؟